اسی طرح ناظرین کرام کچھ اسم جو جمع مکسر بناتے ہیں اور ان کی جمع مکسر بنتے ہوئے آخری حرف پر ایک حرکت آتی ہے وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ مثلا نبیون سے جمع مکسر ایک تو جمع سالم بنتی ہے نا، نبیون، اس سے ایک جمع مکسر بھی بنتی ہے اور وہ بنتی ہے انبیاء، اس پر تنوین نہیں ہے، یہ انبیاء نہیں ہے، انبیاء، تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ یعنی یہ اسم بھی، یہ اس کی فاعلی حالت ہے، حالت رفع۔ حالت نصب میں اس پہ کیا ہوگا؟ زبر ہوگی، انبیاء، اور حالت جر میں بھی زبر ہی ہوگی، انبیاء، انبیاء، انبیاء۔ غنیون سے اغنیاء، اغنیاء، اس سے اغنیاء، اغنیاء۔ اسی طرح شاعر ان سے ایک جمع بنتی ہے شعراء، جمع شاعر ان سے شعراء، یہ بھی غیر منصرف کیونکہ اس پہ تنوین نہیں آ رہے، شعراء، شعراء۔ فقیر ان سے فقراء، فقیر ان سے فقراء۔ اسی طرح مسکین ان سے، مسکین کی جمع مساکین۔ خزینتن سے بنتا ہے خزائن، خزانے، خزینتن کا مطلب خزانہ، اور خزائن۔ اور مسجد ان سے بنتا ہے مساجد، اور شیطان ان سے بنتا ہے شیاطین۔ یہ اسم بھی غیر منصرف ہیں، یعنی حالت رفع میں ان پر پیش ہوگی، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں بھی زبر۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ والے اسم، ایک وہ جو اکبرو کے وزن پہ آتے ہیں، اور دوسرے یہ جو جمع مکسر میں جن پر تنوین نہیں ہوتی، یہ ہیں تو غیر منصرف۔ روٹین میں یہ اپنی حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ کسرہ یعنی زیر قبول کر لیتے ہیں اور ان کی حالت جر میں پھر ان پر زیر آتی ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک تو یہ کہ اگر ان پر الف لام داخل ہو جائے، الف لام یعنی انبیاء سے حالت نصب ہوگی انبیاء اور حالت جر بھی انبیاء، لیکن اگر اس پہ الف لام داخل کر دیں الانبیاء، الانبیاء، تو پھر حالت نصب میں ہوگی الانبیاء یعنی زبر، اور حالت جر میں ہوگی الانبیاء۔ اور شعراء سے الشعراء، الشعراء، الشعراء۔ اور مسکین ان سے جمع مساکین، جب الف لام آ جائے گا تو پھر یہ بنے گا المساکین، المساکین اور المساکینی حالت جر میں۔ اور فقراء سے الفقراء، الفقراء اور الفقراء۔ جب الف لام آ جائے گا تو پھر یہ کسرہ یعنی زیر قبول کر لیں گے۔ پہلی شکل، پہلی صورت جس میں یہ حالت جر میں کسرہ قبول کرتے ہیں، اور دوسری صورت جب یہ کسی اسم کا مضاف بن کے آتے ہیں۔ اور مضاف کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم چند دنوں بعد جب ہمارا مرکب اضافی کا ٹاپک آئے گا تو اس میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ یعنی جو غیر منصرف اسم ہیں دو صورتوں میں وہ کسرہ یعنی زیر قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اگر ان پر الف لام آ جائے یا وہ مضاف بن کر آئیں۔ ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ اسم کی اعرابی حالتیں تین ہوتی ہیں: حالت رفع فاعلی حالت، حالت نصب مفعولی حالت، اور حالت جر یعنی اضافی حالت۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو تنوین والے اسم ہیں
ان کی تینوں اعرابی حالتوں میں شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ حالت رفع میں ان پر پیش ہوتی ہے، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں زیر، اور انہیں کہتے ہیں منصرف اسم۔ دوسری صورت ہم نے دیکھی غیر منصرف اسم، ایسے اسم کہ جن کی تیسری حالت جو ہے حالت جر میں بھی ان کی شکل حالت نصب جیسی ہوتی ہے، یعنی ان پر زبر ہی آتی ہے۔ اس میں مثالیں ہم نے دیکھیں کچھ اسم علم۔ یہ غیر منصرف اسم وہ ہیں کہ جن پر تنوین نہیں ہوتی بلکہ ان پر حالت رفع میں ایک پیش ہوتی ہے، حالت نصب میں زبر ہوتی ہے اور حالت جر میں بھی زبر ہوتی ہے۔ اور اب ہم ایک اور صورتحال دیکھیں گے کہ کچھ اسم ایسے بھی ہیں کہ جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل، انہیں کہتے ہیں مبنی اسم، یعنی وہ اسم جن پر آخر میں پیش نہیں ہوتی، یہ مبنی اسم ہوتے ہیں۔ حالت رفع میں فاعلی حالت میں بھی ان کی شکل وہی ہوگی، مفعولی حالت میں بھی وہی، اور اضافی حالت میں بھی۔ تو یہ حالت رفع میں بھی ہوگا موسیٰ، حالت نصب میں بھی موسیٰ اور حالت جر میں بھی موسیٰ۔ اسی طرح عیسیٰ، یہ حالت رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں شکل یہی۔ اسی طرح زکریا، زکریا دیکھیں آخر میں پیش نہیں آ رہی، یہ شکل ان کی بھی یہی رہے گی تینوں اعرابی حالتوں میں۔ اسی طرح یحییٰ، حالت رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل۔ اسی طرح کچھ اسم جیسے یہ کبریٰ، اس وزن پر آنے والے اسم یہ بھی سارے مبنی ہوتے ہیں، کبریٰ، صغریٰ، حسنیٰ، بشریٰ، وسطیٰ، یہ اسم تعداد میں بہت کم ہے، انہیں کہتے ہیں مبنی۔ تو اس طرح ناظرین کرام ہم نے اپنا اعراب کا ٹاپک آج مکمل کر لیا، اور ہم نے دیکھا کہ کسی بھی اسم کی تین اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں، رفع، نصب اور جر، اور تین ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، حالت رفع میں ایک شکل، حالت نصب میں دوسری شکل اور حالت جر میں تیسری۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام ہمارا اعراب کا ٹاپک بھی مکمل ہوا، اور اسم کے بارے میں جو 4 ضروری باتیں ہم نے پڑھنا تھیں وہ بھی مکمل ہو گئیں، یعنی اسم کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت اور اس کی اعرابی حالت۔ انشاءاللہ یہاں پہ ہماری ایک سٹیج بھی مکمل ہو گئی۔ اپنے اگلے لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ کس طرح سے دو اسموں کو ملا کر ہم مرکب بناتے ہیں۔ تو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا مرکبات ناقص کا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔